پہلی بات پر توجہ دیجیے، حضور نے فرمایا الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، مثلا اس پر حملہ آور نہیں ہونا ہے۔ اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا جائے تو مسیلمہ بن کذاب بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن باضابطہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس سے مقابلہ کیا، اور حضور کے پردہ فرمانے کے فوری بعد یہ جنگ غالباً جنگ یمامہ تھی، یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، حالانکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خارجیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نماز کے انتہائی درجے کے پابند تھے۔ امام حسین نے یزیدیوں سے جنگ کی، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو صرف کلمہ پڑھنے، جو کلمے کا اقرار کرتا ہو اس سے ہاتھ کو روک لینا ہے، یہی مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورے دین کا ایک عنوان ہے، جو تمام عقائد اسلامیہ ہیں اس کا ایک عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، تو کیا بغیر محمد رسول اللہ کے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، لیکن یہ صرف توحید مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے پورا دین، پورے عقائد اسلامیہ مراد ہے، یعنی تمام ضروریات دین اس سے مراد ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پورے اسلامی احکام کو کرتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے وہ کہ نماز فرض نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس نے نہ تو توحید کا انکار کیا، نہ رسالت کا انکار کیا، نہ یوم آخرت کا انکار کیا، نہ قرآن کا انکار کیا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، صرف نماز کی فرضیت کا انکار کیا۔ تو دنیا کا کوئی بھی مکتب فکر جو اسلام سے وابستہ ہے، کوئی بھی اس کے ایمان پر فتویٰ نہیں دے سکتا، سب یہی کہیں گے یہ کافر ہے۔ تو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو اور ان کا اقرار کرتا ہو۔ اب اس تقاضوں میں کیا ہے؟ رسالت ہے، بعث ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، رسول ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تمام ضروریات دین اس کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ولا نکفرہ بذنب ولا نخرجہ من الاسلام بعمل۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ایک کتاب لکھی ہے تحاوی، عقیدہ تحاویہ، کیا بولتے ہیں، فقہ اکبر، تو فقہ اکبر میں بھی امام اعظم نے یہی مسلک بیان کیا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا بڑی سے بڑی حضور کی توہین کر دیتا ہے تو لوگ اسی کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں امام اعظم نے کہا ہے کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر نہیں بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے، تو اس کو آڑ بنا لیتے ہیں وہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی ہمارے علماء نے اس کا یہی مطلب بیان کیا کہ اہل قبلہ سے مراد کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور تمام ضروریات دین کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز تو پڑھتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک دینی ضرورت کا انکار کرتا ہے تو یقیناً اسے کافر کہا جائے گا۔ جیسے قادیانی ہیں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسرے نبی کے قائل ہیں وہ لوگ، تو اس جملے کو آڑ بنا کے قادیانی کو مسلمان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پر بھی اہل قبلہ سے صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ جو قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کی تمام ضروری باتوں کو مانتا ہو، تمام عقائد کو مانتا ہو۔ ایسی یہاں پہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے خالی یہ جملہ بول دیتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام کے تمام تقاضوں کو مانتا ہو، تمام عقائد اسلامیہ کو ویسا ہی مانتا ہو جیسا ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ولا نکفرہ بذنب، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے۔ گناہ سے مراد کیا ہے؟ وہ گناہ جو حد کفر سے نیچے ہے۔ اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو یہ بھی تو ایک گناہ ہے،
کیا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؟ یقیناً تکفیر کی جائے گی، بالیقین اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس سے کافر کہا جائے گا؟ کہا جائے گا، بے شک کہا جائے گا۔ وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنبٍ، تو یہاں گناہ سے مراد کفر اور شرک سے نیچے کے درجے کے گناہ ہیں۔ ورنہ شرک سے تو یقیناً انسان ایمان کے باہر ہو جائیں گا نا، وہ بھی تو ایک گناہ ہے، کفر بھی ایک گناہ ہے، حضور کی بے ادبی بھی ایک گناہ ہے۔ یہ تمام گناہوں سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، پھر تکفیر کیوں نہیں کی جائے گی؟ پھر ابو جہل کو کافر کہنے کا مطلب کیا رہا؟ اس نے تو شرک ہی تو کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں ذنب سے مراد حضور نے جو فرمایا ہم گناہ کی وجہ سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، مطلب جس کا گناہ کفر اور شرک سے نیچے ہے۔ شراب پیتا ہے انسان، ساری زندگی شراب پیا، ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ساری زندگی سود کھایا، کافر نہیں کہیں گے۔ اور زنا، بدکاری، بدفعلی، یہ تمام چیزیں جو گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، یہ ساری زندگی بھی کوئی شخص کیا، جب بھی اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ سے مراد جو کفر و شرک کے نیچے کے گناہ ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اب لوگ اس آیت کو لے کے بہت اچھلتے ہیں، دیکھو اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گا، تم لوگ شرک کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں شرک کر رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو پوری جماعت کو، ان کے پورے خاندان کو، پورے قبیلوں کو، پوری ذریت کو جو ہے شرک کا آج تک مفہوم ہی نہیں معلوم ہے، شرک کہتے کس کو۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ شرک کو ہی معاف نہیں کریں گا، مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے بغیر توبہ کیے اللہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، لیکن اگر آدمی شرک کر کے مرا بغیر توبہ کیے جس گناہ کو چاہے، توبہ کرنے کے بعد جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ گناہ کبیرہ کے لیے قانون یہ ہے کہ بندے کو توبہ کرنا، جی، اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے گناہ کبیرہ سے مر گیا، اچھا، ہاں، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے وہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا گناہ معاف نہیں ہے۔ شرک پہ مر گیا تو کفر پہ مرنے کفر والی بات ہے، تو جی، اس کو معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، جی، باقی شراب، سود وغیرہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جی، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، حالانکہ زندگی میں اگر شرک سے انسان توبہ کیا تو معاف کیا جائے گا وہ۔ تو مطلب کیا ہے یہاں پر معنی یہ ہے کہ شرک کے نیچے کے درجے کے جو گناہ ہیں، جن کی وجہ سے انسان ایمان کے دائرے کے اندر رہتا ہے، ان میں سے اگر کوئی گناہ کیا اور مر گیا بغیر توبہ کے، تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، چاہے تو پکڑ کرے، چاہے تو معاف کرے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر توبہ کر لیا انسان، تو کتنے لوگ تھے جو پہلے مشرک تھے، بعد میں اسلام لایا، تو سب کا شرک معاف ہوا نہیں ہوا؟ جی، اسی طریقے سے یہاں پر مطلب یہی ہے کہ ذنب سے مراد مطلقاً ذنب نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ ہیں یہاں پر جن سے انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا ہے، ایمان کے اندر ہی رہتا ہے۔ اچھا، ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ جی، ایسا گناہ ہے جس سے انسان ایمان کے باہر ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پہ تکفیر کی جائے گی۔ جی، وہ یزید کی تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں، یا ان کے جو متبعین ہیں، اور دیگر اور بہت سارے علماء ہیں جو یزید کی تکفیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار کیا تھا، یزید کو کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس نے قبلے کا انکار تو نہیں کیا، نماز کا انکار تو نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ باضابطہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جرم سے انسان ایمان کے باہر ہو جائے گا، لیکن وہ ثابت ہوتا ہے وہ جرم، کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچائیں دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کے نواسے کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائیں گے تو حضور کی اذیت کا سبب تو ہے وہ۔ تو جن علماء کے پاس اس کا عمل ثابت تھا تو انہوں نے تکفیر کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف کفر و شرک کے نیچے کے درجے کا جو گناہ ہے وہ کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو صحیح سمجھ کے اس جرم میں ملوث ہونا یہ بھی ایک قسم کا کفر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کیا فرمایا؟ امام حسین کے قتل کو جائز سمجھ کے وہ کام انجام دینا جی، یہ کفر ہے۔ جی، اور
اس میں امام حسین کی خصوصیت نہیں ہے. کسی بھی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ قرآن کے نص قطعی کے خلاف ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے اس کا بدلہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے. یعنی مسلمان سمجھ کے مارے کہ تو مسلمان ہے بول کے مار رہے ہیں. مسلمان کو مارنا اور اس کو حلال سمجھنا مارنا. اچھا ہاں ہاں ہاں. ورنہ تو ایک دوسرے مسلمان کو مرڈر کرتے ہی رہتے ہیں، قتل ہوتے ہی رہتے ہیں. اس سے کیا ایک حد تک سزا مل جائیں گی، لیکن خلود فی النار نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کے اس کو قتل کیا تو وہ یقیناً خلود فی النار کا مستحق ہے. اور اگر یزید نے یہی نیت کی اور یہی اس کا کام تھا جیسا کہ حنابلہ کے نزدیک ثابت ہے تو یقیناً وہ اس فتوی کی روح سے کافر ہونا چاہیے. چلیے صاحب آگے دیکھیے. والجہاد